کلپ نمبر 1486۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 16 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ، ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ قل للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ وہ حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والے دیہاتیوں کو جنگ خیبر میں اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیں، اور ان دیہاتیوں کا حال یہ تھا کہ ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جن کے تائب ہونے کی امید تھی، اور بعض ایسے بھی تھے جو نفاق میں بہت پختہ اور سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں آزمائش میں ڈالنا منظور ہوا تاکہ توبہ کرنے والے اور نہ کرنے والے میں فرق ہو جائے، اس لیے حکم ہوا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان دیہاتیوں سے فرما دیجئے ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی کرنے والی قوم کی طرف بلایا جائے گا تاکہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم بلانے والے کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں غنیمت اور آخرت میں جنت کی صورت میں اچھا اجر دے گا، اور اگر فرما برداری کرنے سے پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر پھر گئے تھے تو وہ تمہیں آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ سخت لڑائی والی قوم سے کون لوگ مراد ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول یہ ہیں۔ نمبر 1، ان سے یمامہ کے رہائشی بنو حنیفہ مراد ہیں جو کہ مسیلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں، اور ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم ہم اس آیت کو پہلے پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس جنگجو قوم سے کون سی قوم مراد ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بنو حنیفہ کے خلاف جنگ کی دعوت دی، تب ہمیں پتہ چلا کہ جنگجو قوم سے مراد بنو حنیفہ ہے۔ نمبر 2، ان سے مراد فارس اور روم کے لوگ ہیں جن سے جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہونے کی دلیل، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی جہاد کے لیے ان دیہاتیوں کو دعوت نہیں دی گئی۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدوں اور کافروں کے خلاف جہاد ہوئے اور ان جہادوں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگجو قوم کے خلاف لڑائی کی دعوت دینے والا برحق امام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات کی اطاعت پر جنت کا اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت کرنا اور مخالفت نہ کرنا لازم تھا، اور یہ حکم بھی برحق امام کے لیے ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی تنگی نہیں۔ شان نزول، جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج اور معذور تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، جہاد سے رہ جانے کی صورت میں اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، یہ عذر ظاہر ہے، اور ان کے لیے جہاد میں حاضر نہ ہونا جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی۔ یاد رہے کہ انہی کے حکم میں وہ بوڑھے اور ضعیف افراد بھی داخل ہیں جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں،
اسی طرح وہ بیمار بھی داخل ہیں جنہیں دمہ، کھانسی یا جن کی تلی بہت بڑھ گئی ہے اور انہیں چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آزار ہیں جن کے ہوتے ہوئے جہاد میں شرکت نہ کرنا جائز ہے، مثلا انتہا درجے کی محتاجی اور سفر کے لیے درکار ضروری چیزوں پر قدرت نہ رکھنا، یا ایسی ضروری مشغولیات جو سفر سے مانع ہوں، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت میں مصروف ہے جس کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے اور اس کے سوا کوئی اس خدمت کو انجام دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہاد اور اس کے علاوہ دیگر احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانے گا، اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اطاعت سے اعراض کرے گا اور کفر و نفاق پر ہی قائم رہے گا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دردناک عذاب